पलंदरी सरदार शहजाद अहमद खान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने हालात का इज़हार करें। शहजाद साहब प्लीज। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फबिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गए वो दिन के हर एक सितम को अपना नसीब समझ के खुश थे। उठेगी अब जो ईंट हम पर, पत्थर उसका जवाब होगा। और सुकूत सहरा में बसने वालों, ज़रा रुतू का मजाज समझो। आज की शब जो सुकून से गुजरी तो कल का मौसम खराब होगा। और सहर की खुशियाँ मनाने वालों, सहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो घुटन इतनी बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। आज की इस तकरीब के रूए रुहा और आपके वोटों से मुंतखब होने वाले इस इलाके की मारूफ व मकबूल शख्सियत मेरे भाई सरदार आशिक साहब और दूसरी वार्ड से मुंतखब होने वाले नौजवान बासलाहियत, काबिल एतमाद और काबिल एतबार, मेरे लिए इंतहाई अहमियत के आमिल जुंजालिल वार्ड से मुंतखब होने वाले सरदार शौकत साहब, स्टेज पे मौजूद इस इलाके की नामवर शख्सियत, जितने लोग आपके सामने हैं, मैं सबका अगर नाम लूँगा तो शायद वक़्त अपने दामन में इतनी वुसअत नहीं रखता। मैं सबका इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि आप आज ये सारा वक़्त निकाल कर यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और मैं बिलखुसूस शुक्रगुजार हूँ इसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट और हमारे मसाइल को हर सतह पे उजागर करने वाले और एक तवाना आवाज़ के टीवी की तरफ से नुमाइंदा भी हैं वो, और वो यहाँ बिल्कुल मुख्तसर सी मेरी कॉल पर यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम को ये लाइव भी चलाएंगे और सारी दुनिया तक पहुँचाएंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ सरदार अब्दुल रहमान साहब का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ। और नौजवानों से एक अहद लेकर अपने इस इलाके के लोगों से एक वादा लेकर अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि जो मेरी आंखों ने देखा लोगों, तुम्हें दिखा दूं तो क्या करोगे। जो सुन रहे हो वो कुछ नहीं है, मैं सब सुना दूं तो क्या करोगे। ये हड्डी बोटी पे पलने वाले तुम्हें भी जान से अजीज तर हैं, मैं इनके गोरे नस्ब का शजरा कहीं मिला दूं तो क्या करोगे। और यतीम धरती के कातिलों से कोई नहीं जो किसास मांगे, यतीम धरती के कातिलों से कोई नहीं जो किसास मांगे। मैं अपने बच्चों को दर्स देकर अभी लगा दूं तो क्या करोगे। और गूंगे बहरो जियोगे कब तक जमीन के सीने पे बोझ बनकर। गूंगे बहरो जियोगे कब तक जमीन के सीने पे बोझ बनकर। मैं सारे नागों के सब ठिकाने तुम्हें दिखा दूं तो क्या करोगे। मैं आप ही से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आप सारे लोग एक बात को बखूबी जानते हुए और इस हकीकत से बखूबी आगाह होते हुए जब आप अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं, तो मैं अपनी जात की बात नहीं करता, मैं इस इलाके की बात करना चाहता हूं कि आपके इस इलाके से ताल्लुक रखने वाला एक गरीब मेहनत कश और मजदूर का बेटा उठ के जब पलंदरी मरकज में जाता है तो पलंदरी की सारी आवाम और जिस तरह मुझसे पेश रो, मेरे भाई ने जिक्र करते हुए कहा
کہ کروڑپتی نہیں اربپتی تاجر اور بڑے بڑے سرمایہ دار میرے سامنے آتے ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں میرے خلاف اکٹھی ہو جاتی ہیں، لوگ اس بندہ فقیر پہ اعتماد کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ جب وہ ساری وابستگیاں چھوڑ کر، میں وہ ساری عزتیں چھوڑ کر آپ کے سامنے آتا ہوں، آپ کے سامنے اپنا آپ پیش کرتا ہوں، آپ کو آگے کہتا ہوں کہ یہ گوریو دھرتی ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ کے رہنے والے لوگوں کو لوگ پولے کہا کرتے تھے، لوگ ملو کا لفظ دیا کرتے تھے، پلندریے جاتے تھے تو یہ ڈرے ہوئے جاتے تھے، یہ سہمے ہوئے جاتے تھے۔ ہم نے جا کر ان کو اتنی طاقت دی، اس آواز کو اتنا توانا بنایا کہ آج پلندری میں ایک پٹواری سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک جب ہماری آواز بلند ہوتی ہے تو وہ لرز جاتے ہیں اور ان کے دفاتر میں جا کر ہم ان کے گریبان پکڑتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ لوگ منتخب کرتے ہوئے ہچکچاتے کیوں ہیں، یہ ڈرے ہوئے کیوں ہیں، یہ سہمے ہوئے کیوں ہیں؟ اور ایک حقیقت بات آپ کو بتاتا ہوں کہ تیر کھا کر جو دیکھا کبیگا کی طرف، جو تیر چلتے ہیں نا سامنے، وہ ہمیشہ دشمنوں کے ترکش سے نکلتے ہیں اور ان پہ بندے کی نظر بھی ہوتی ہے، بندہ اپنا دفاع بھی کرتا ہے۔ تو تیر کھا کر جو دیکھا کبیگا کی طرف، کچھ اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی کہ جہاں سے تیر چلے وہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ ہماری وابستگیاں، ہم نے اپنا علاقہ چھوڑ کر، ہم نے اپنی برادری چھوڑ کر، ہم نے اپنا کنبہ چھوڑ کر، ہم نے اپنی رشتہ داریاں چھوڑ کر، ہم نے اپنی ساری وابستگیاں چھوڑ کر ہم یہاں پہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن جب ہمارا وقت آیا تو وہ بازار میں ہو تب، وہ ہماری یونین کونسل میں ہو تب وہ ہمارے مخالف نظر آئے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے سوچنے کی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ بات قابل غور ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار کہنے والے یہاں پہ اپنے آپ کو دین کا درس دینے والے اور لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا اور یہاں پہ اپنے آپ کو بہت بڑے مصلح سمجھنے والے جب میرے سامنے آتے ہیں، جب میں ان کے سامنے جاتا ہوں تو میرا کردار بھی ان کے سامنے ہے، میرا مستقبل بھی ان کے سامنے، میرا ماضی بھی ان کے سامنے ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا کہ میرے اوپر کوئی ایک الزام لگا کے دیکھے کہ کسی سے 1 روپیہ کا منافع حاصل کیا ہو، کوئی میرے اوپر یہ الزام لگا کے دیکھے کہ میں کہیں جھکا ہوا ہوں، کوئی مجھے بکتے ہوئے دیکھے تو میرا گریبان پکڑ سکتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مفتی کہنے والے، وہ اپنے آپ کو مولوی کہنے والے، وہ اپنے آپ کو مبلغ کہنے والے جب میرے سامنے آتے ہیں تو وہ اس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں کہ جو منافقانہ پالیسی ہے اور منافقانہ کردار ہے۔ لوگ میری بات سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم وہ بات کر جاتے ہو جو تمہیں نقصان دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں ساری زندگی الیکشن ہارتا رہوں، مجھے اس چیز کا کوئی ڈر نہیں، مجھے ہار جیت سے کبھی کوئی غرض نہیں، لیکن جو بدکردار آدمی، جو بد اخلاق آدمی، جو منہ پہ کوئی اور بات کرنے والا آدمی، جو کاسا لاسی کرنے والا آدمی ہوگا، جو ٹاؤٹ بن کے کام کرنے والا ہوگا، جو دنچھلا بن کے کام کرنے والا ہوگا، جو سکیم خوری کرنے والا ہوگا، اس علاقے میں آپ نہیں جانتے کہ کون کون سے سکیم خور ہیں، ایک ایک کے نام سے آپ واقف ہیں، پھر ڈرے ہوئے کیوں ہیں، پھر سہمے ہوئے کیوں ہیں؟ میں نام لیتا ہوں کہ کون کون سے لوگ اس علاقے کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، کون کون سے لوگ ہیں جو سکیم خوری کرتے ہیں، جو ٹھیکوں سے پیسے کھاتے ہیں، جو حرام خوری کرتے ہیں، جو خنزیر کھاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ قوم کا پیسہ جب کسی قوم کے لیے لگانے کے لیے آئے تو وہ اگر کھائیں گے تو وہ خنزیر ہوگا، وہ سور سے زیادہ بدتر ہوگا۔ اگر وہ یہ کھا کر یہ کوئی بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت کسی کام کی نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو درس دیتے ہیں کہ ایک لقمہ حرام کا جب آپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے کہ کوئی کہتے ہیں 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، بعض روایات ایسی آتی ہے 40 سال تک عبادت قبول نہیں آتی۔ جب آپ کا کھانا حرام ہوگا، آپ کا کھانا خنزیر سے بدتر ہوگا، تو آپ
پھر آپ کا جو کردار ہوگا وہ لوگوں کو جوڑنے والا نہیں، لوگوں کو توڑنے والا ہوگا۔ میں اس علاقے کی ساری تاریخ سے واقفیت رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے ایک ایک آدمی کا کہ کون کون سے لوگ ہیں کہ وہ اس علاقے کو جوڑنے والے کون سے ہیں، اس علاقے کو توڑنے والے کون سے ہیں۔ میں جب اپنے سامنے نظر دوڑاتا ہوں تو وہ مجھے سامنے یہاں پہ مسلکی یہاں پہ اختلاف پھیلایا گیا۔ جب میری اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک مدرسے سے فارغ التحصیل میرے سامنے بیٹھے ہوئے وہ مولانا نوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بریلویت اور دیوبندیت کا اختلاف ہوتا تو یہ بریلوی مجھے ووٹ نہ دیتے، لیکن یہ میری کمپین کرتے ہوئے مجھے نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ کوئی بریلویت دیوبندیت نہیں ہے، یہاں پہ یہ ذاتی اختلافات ہیں۔ یہ یہاں پہ لوگوں کی ذاتیات پر اتر آئے اور انہوں نے آ کر ہمارے خلاف کمپین کی اور لوگوں کو جا کے کہا کہ جی آپ ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں۔ مجھے تو کوئی ڈر نہیں، مجھے تو کوئی ایک قطرہ بھی مجھے افسوس نہیں، مجھے تو ایک ذرہ بھی مجھے صدمہ نہیں کہ میں الیکشن کیوں ہار گیا۔ ہم نے ہار کے بھی ہم جیتے ہوئے ہیں، اور میں جس طریقے سے کام کروں گا ابھی کسی کے باپ کی طاقت ہے وہ گناہ کے لیے آنے والی کسی سکیم سے 1 روپیہ کھا کر دکھائے، میں اس کو مانوں گا کہ وہ کیسے اس سڑک پر سفر کر کے جاتا ہے۔ حکومت کرنا، اقتدار کرنا مشکل بات ہوتی ہے۔ اپوزیشن میری فیورٹ ہے۔ جب اپوزیشن بے کر کے دکھاؤں گا، میں کہتا ہوں مسعود صاحب کے گلے میں نے جا کر ہار ڈالا ہے، مالا ڈالی ہے، شکست تسلیم کیا ہے، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس الیکشن میں ہار گیا۔ میں لوگوں کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے ان کے گلے میں ہار اور مالا ڈالے اور ان کو مبارکباد دی، لیکن ایک پیغام بھی یہ دے دیا کہ اب گورا کا 1 روپیہ کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے۔ کوئی محکمہ مجھے کھا کے دکھائے، کوئی بندہ مجھے کھا کے دکھائے، کوئی کمیشن خور مجھے کھا کے دکھائے، میں رات بھر جاگ کے پہرا کروں گا۔ میری سڑک کا 1 روپیہ یہاں گورا کی زمین پہ لگے گا، ایک پیسہ یہاں گورا کی سرزمین پہ لگے گا۔ اور عاشق صاحب اور شوکت صاحب، آپ پر لوگوں نے جو اعتماد کیا، میں آپ کو برملا کہتا ہوں کہ یہ آپ نے کوئی اس راستے کا انتخاب نہیں کیا کہ جو پھولوں کی سیج ہو۔ یہ کانٹوں کا سارا دائد کانٹوں پہ آپ آئے ہیں، یہ بڑے کٹھن راستے پہ آئے ہیں، بڑے مشکل راستے پہ آئے ہیں، اور جس شخص کے ساتھ آپ آئے ہیں یہ راتوں کو جاگنے والا ہی نہیں، یہ ہر آدمی سے ٹکر لینے والا ہی نہیں، بلکہ لوگوں کے گریبان پکڑنے والا ہے۔ آپ نے سچ کا ساتھ دینا ہوگا، اور کبھی بھی کسی موقع پر بھی آپ پہ اگر میں نے کاسا لسی دیکھی تو آپ کو ہٹا کر کسی دوسرے کو منتخب کر لوں گا۔ اگر آپ پہ میں نے اعتماد کیا تو صرف اس وجہ سے کہ آپ دلیر ہیں، آپ بہادر ہیں، اور ایک لیڈر کے لیے دلیر اور بہادر ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بزدل آدمی بے ایمان ہوتا ہے، بزدل آدمی کبھی دلیر نہیں ہو سکتا، اور دلیر آدمی کبھی بے ایمان نہیں ہو سکتا، وہ اس میں ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ ان 2 جوانوں میں نے یہ چیز دیکھی کہ یہ دلیر لوگ ہیں، یہ بہادر ہیں، یہ اپنے پیسے خرچ کر کے لوگوں کے لیے کام کریں گے۔ خدمت خلقی ہمارا منشور ہے، اور اس علاقے کی جو محرومیاں ہیں ان کو ہم دور کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جب ہم ان کو دور کرنے میں کامیاب ہوں گے تو آپ کو ایک یقین دلاتا ہوں کہ سردار عاشق صاحب کو جو خلیق صاحب نے یہاں پہ بات کی، میں شکر گزار ہوں۔ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، جو کوئی ویژن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمیں کوئی صدمہ نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکے، لیکن میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے دل ہمارے لیے دھڑک رہے تھے، اس لیے کہ آپ جیسا آدمی اس طرح کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کے ساتھ تھوڑے دن چلا ہوں، مجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پہ سچے لوگ کون سے ہیں، نظریاتی لوگ کون سے ہیں، اور مجھے بتائیں کون سے نظریات ہیں۔ آج دنیا پہ نظریات ہیں کدھر؟ ساری کی ساری مفادات کی سیاست ہے، اور جب مفاد کی بات آئی، جب علاقے کی مفاد کی بات آئی تو میں ایک بندے کا نام تو نہیں لے سکتا، لیکن میرے سامنے یہ جتنے نوجوان کھڑے ہیں یہ میرے دست و بازو بن کے میرے ساتھ چلے، بلکہ باقی لوگوں میں جو سفید ریش لوگ تھے وہ اگر محنت کرتے رہے تو یہاں پہ جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے سردار شبیر صاحب ہیں اور قاضی اکرم صاحب ہیں، یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سردار مشتاق صاحب ہیں اور سردار اعظم صاحب ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جب میں اس دفعہ آپ کے پاس گیا، آپ نظریاتی طور پر کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے تھے،
لیکن انہوں نے مسجد میں بیٹھ کے مجھے برملا کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چھوٹا ووٹ عاشق کو دیں گے اور بڑا ووٹ آپ کو دیں گے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس عمر میں بھی آ کر ہمارا ساتھ دیا. اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے. اور پھر میں ایک بات یہ بھی اس بات کی تصحیح کرتے ہوئے, بہت سارے لوگ میری اس بات کو لے کر جو مفتی اور قاضی بنے ہوئے ہیں وہ دارالعلوم پلندری جا کر حاضر ہوتے ہیں, جناب حضرت کے پاس جا کر تشریف لے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں شہزاد تمہارے آپ کے خلاف تقریریں کرتا ہے. میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں, پلندری دارالعلوم وہ ادارہ ہے جو میرا دوسرا گھر ہے. میں ایک اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھتا ہوں, ایک دارالعلوم تعلیم القرآن کو اپنا گھر سمجھتا ہوں. مجھ سے زیادہ عقیدت نہ اس ادارے کے ساتھ کسی کی ہو سکتی ہے, نہ اس خاندان کے ساتھ کسی کی ہو سکتی ہے. وہ میرے استاد ہیں, وہ میرے اساتذہ ہیں. میں ان اپنے استادوں کی قدر اور عقیدت جتنی میں کر سکتا ہوں دل سے, وہ کوئی اور آدمی نہیں کر سکتا. یہ تو کاسا لیس ہے, یہ تو چاپلوس ہے, یہ تو خوش آمدی ہے. یہ جا کر وہاں پر خوش آمد کر کے اپنے آپ کو ان کے ساتھ عقیدت ظاہر کرتے ہیں. میں عقیدت ظاہر کرنے والا بندہ نہیں, عقیدت میرے دل میں ہوتی ہے, لیکن میں اختلاف رائے رکھنے والا بندہ ہوں. میں ان کے منہ پہ بھی جا کے کہتا ہوں, انہوں نے چند دن قبل میرے ساتھ موجود تھے وہ غفران بھائی, میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے ان کو کہا کہ کس طریقے سے آپ میری وارڈ میں میرے کینڈیڈیٹ کو کسی دوسرے کے حق میں آپ دستبردار کروانے کے لیے کیسے کام کریں گے. تو انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں؟ جب آپ خود الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑوں گا. آپ نے ٹکٹ کی کوشش نہیں کی. اس وقت تو پی ٹی آئی ایک فتنہ نہیں تھی. جب ہماری باری آئی تو پی ٹی آئی فتنہ بن گئی. اور میں نے کہا کہ میں نے کب کہا ہے کہ آپ اپنے امیدوار کو پی ٹی آئی کے امیدوار کے حق میں دستبردار کروائیں, لیکن جہاں آپ دستبردار کروانے جا رہے ہیں وہاں میں دیوار بنوں گا اور میں کبھی دستبردار نہیں ہونے دوں گا, اس لیے کہ ہماری وابستیاں ہیں یہاں پہ. میں نے ان کے سامنے ان کے منہ پہ کہا کہ یہ ہماری آپ کے ساتھ عقیدت ہے حضرت, لیکن ہم اختلاف رائے رکھنے والے لوگ ہیں, اس لیے کہ ہم نے ان سے بھی کبھی ایک روپے کا نفع اپنے لیے حاصل نہیں کیا. ہاں یہ بات ضرور ہے, ہم نے ان سے پڑھا ہے, وہ ہمارے استاد ہیں. استاد روحانی باپ ہوتا ہے, ہم باپ جیسی قدر ان کی کرتے ہیں. اور میرے جو استاد ہیں ان کی قدر اور عقیدت جتنی میں کر سکتا ہوں, یہ جو لوگ چاپلوس ہیں, جو مفتی بنے ہوئے ہیں, جو قاضی بنے ہوئے ہیں, وہ وہاں جا کر جو شکایتیں لگاتے ہیں, ان شکایتی ٹٹو سے میں یہ کہتا ہوں کہ دارالعلوم میرا دوسرا گھر ہے. اور ان کے گھروں سے, ان کی الماریوں سے میں جا کر اس طرح چیزیں نکالتا ہوں جس طرح اپنے گھر سے نکالتا ہوں. مجھے پتا ہے وہ میری ذات سے واقف ہے, وہ میری طبیعت سے واقف ہے. لیکن میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جب علاقے کے مفاد میں کوئی بات آئے گی تو ہمیں کسی دوسری جماعت میں جانے کے لیے نہ وہ روک سکتے ہیں, نہ ان کے روکنے سے ہم رکیں گے. لیکن عقیدت اپنی جگہ ہے, عقیدت اپنی جگہ ہے, نظریات اپنی جگہ ہے, یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ ہوتی ہیں. اور یہ جو لوگ آپ میرے دست بازو بنے نوجوانوں, آپ کو آخری پیغام یہ دے کر جا رہا ہوں, میرے حقیقی بھائی ہیں, وہ میرے ساتھ چلے. یہ ان کا حق بنتا تھا کہ میرے ساتھ چل کر وہ ساری مہم کرتے رہے. میں نے کسی سٹیج پر اس چیز کا ذکر نہیں کیا. یہ سامنے بیٹھا ہوا اشتہار ہے, یہ میرے ساتھ دن رات چلتا رہا. میں رات 12 1 بجے تک چلتا رہا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے حقیقی بھائی ہیں یا یہ چچا زاد ہیں. بعض لوگوں نے یہ بھی سازش کی, یہ بھی کوشش کی, یہ بھی ساز باز کی کہ ہمارے گھروں تک یہ باتیں پہنچائی اور لوگوں کے کانوں میں یہ بات پہنچائی کہ جی شہزاد الیکشن جیت سکتا تھا لیکن افتخار اس کو ڈگر پہ نہیں چلنے دیتا. افتخار میرا عزیز ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے, کیا میں اس کی بات پہ چلوں گا؟ وہ تو میرے اشارے پہ چلتا ہے. میں نے جب کبھی اس کو کوئی بات کہی تو اس نے دوسری بات نہیں کی. اس نے اپنی رشتہ داریاں چھوڑ دی, اپنی تعلق داریاں چھوڑ دی, اپنی وابستگیاں چھوڑ دی. مجھے پتا ہے کون کون سے لوگ مخلص ہو کر چلتے ہیں. میں ایک ایک کا نام اگر لینا شروع کروں تو یہاں دارالعلوم سے تعلق رکھنے والے, دارالعلوم میں استاد محترم ہیں, وہ دیکھیں سامنے غفران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میری کمپین کرتے ہوئے نظر آئے. مولانا سجاد صاحب
बावजूद इसके कि पूरी जमीयत उलमा इस्लाम में ये कहता हूँ मेरे खिलाफ कंपेन करती हुई नजर आई। और जिस बंदे को इन्होंने JTI आजाद कश्मीर का सदर बनाया हुआ था उसका इलाज भी मैं अभी करूंगा, वो तो पूरी कंपेन करता हुआ नजर आया। और मैं उन सबको जानता हूं कि तुम JTI का नाम अपने साथ लगाकर मेरे हलके में आकर, मेरी यूनियन काउंसिल में आकर तुम किस तरीके से मेरे खिलाफ कंपेन कर रहे हो, जबकि तुम्हारा ताल्लुक ऐसी जमात के साथ है। तुम्हें उस जमात से बरतरफ करवाना मेरा काम है, मेरा उस जमात से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कहता हूं और ये पैगाम देकर आपको बात लंबी कर जाऊंगा कि जिस आदमी को का प्रोग्राम हम पहला प्रोग्राम इस यूनियन काउंसिल में करेंगे, इसकी जिम्मेदारी शौकत साहब आप पर है और इसकी जिम्मेदारी आशिक साहब आप पर है। हम वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को यहाँ पे बुलाकर हम पहला प्रोग्राम यहाँ पे करेंगे। उसके लिए अगर 1 करोड़ रुपया खर्च हो जाए मैं पूरा करूंगा। थोड़ी देर पहले मेरी खलीक भाई से बात हो रही थी, उन्होंने कहा हम पूरा करेंगे, जिधर से मर्जी है हम लाएंगे वसाइल। सरदार तनवीर इलियास को यहाँ पे बुलाएंगे। जब सरदार तनवीर इलियास साहब यहाँ पे आएंगे मैं एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ। मैं आपकी निशावरत से करूंगा, मैं आपकी निशावरत से करूंगा। सरदार तनवीर इलियास साहब को यहाँ मरकज में बुलाकर, यहाँ पे बुलाकर अगर हम करोड़ रुपया खर्च करने के लिए तैयार हैं तो आपका क्या मतलब है? आप क्या समझते हैं कि हम उनसे क्या मांगना चाहते हैं? क्या हम कोई टूटी खंबा मांगेंगे वजीर आजम से? हमें पता है हमें क्या मांगना है। और इंशाअल्लाह हम इन अगले दिनों में इस इलाके में ऐसे ऐसे काम करके जाएंगे कि बड़े इलेक्शन में वोट मांगने के लिए हमें इस यूनियन काउंसिल में किसी बंदे के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इस यूनियन काउंसिल के लोग कंपेन करने के लिए दूसरे इलाकों में हमारी कंपेन करने के लिए जाएंगे। आप मेरे दस्तों बाजू बने। मैं वो बंदा हूँ ही नहीं कि जो शिकस्त से घबराने वाला हूँ। मैं तो जब जहाँ पे ठोकर लगती है मैं वहाँ और तेज चलना शुरू कर देता हूँ। मेरी तबीयत अल्लाह ने ऐसे बनाई है कि मेरे दिल में खौफ नाम की कोई चीज ही मौजूद नहीं है। मैंने ललकार के कहा, मैंने हर जगह पे जहाँ पे जो बड़े बदमाश थे, जो बड़े वडेरे बने हुए थे, उनके इलाके में जाकर कहा कि आप नुसरबाज हैं, आप बदमाश हैं, आपका ये तरीका मुझे पसंद नहीं। आप लोगों को दबाते हैं, आप लोगों को डराते हैं। मैं लोगों का डर दूर करने के लिए आया हूँ। और नौजवानों आपको ये बात कहता हूँ कि मौत का एक दिन मुकर्रर है और जब बंदे की जिंदगी खत्म होती है, जब तक ना खत्म हो जिंदगी की हिफाजत मौत खुद करती है। और जब खत्म हो तो गीदड़ों की तरह डर डर के मरने से बेहतर है कि बंदा शेर की तरह बंदा एक ही दफा मर जाए, लेकिन सीने पे गोली खा के मरे, कहीं पीठ पे गोली खा के ना मरे। यहाँ पे सीने पे गोली मारने वाले कितने लोग हैं मैं उनको जानता हूँ। ये छुप के वार करने वाले सारे टाउट जो हैं इन पर मेरी नजर पे हूँ। मैं नजर रखता हूँ इन पर कि ये कौन सा हथकंडा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आखिरी ऐलान करके जा रहा हूँ, मेरी आज से इलेक्शन कैंपेन शुरू है। मैं आइंदा इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ और आप सबसे ये वादा लेता हूँ कि अगर मैं जनरल इलेक्शन के लिए आज इलेक्शन कैंपेन की पहली पौड़ी है, मैं यहाँ से आपसे वादा लेता हूँ, कौन से लोग मेरा दस्तों बाजू बोलेंगे हाथ खड़ा कर दें, हाथ खड़ा कर दें। अगर सब करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ये मगरिब का वक्त है। अल्लाह को हाजिर नाज़र जान कर कहता हूं कि ये मेरे मुकाबले में एक आदमी भी इनमें से इलेक्शन कैंपेन इस तरह नहीं कर सकता। मैं आज के बाद नहीं बैठूंगा और बल्कि मैं इससे पहले वोट बना के आ चुका हूं। मैं सुबह से कितने लोगों के पास गया, उनसे वादे लेके आ चुका हूं कि आइंदा जनरल इलेक्शन में मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। आपका वोट पहला वोट है, आपका वोट दूसरा वोट है, आपका वोट तीसरा वोट है। मैंने गिनती शुरू कर दी है और उनको यह पैगाम देना चाहता हूं जो पलंदरी बैठे हुए हैं कि हमारा रास्ता छोड़ दो, वरना हम आ रहे हैं और हम अगर दूसरे तरीके से आएंगे तो मैं ये चाह रहा था कि ये यूनियन काउंसिल जीत कर जाऊं, लेकिन शायद मेरे अल्लाह को ये मंजूर नहीं था और मेरे अल्लाह ने मेरे बारे में जो फैसला किया वो मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर फैसला था। अगर मैं इक्तदार में जाता तो शायद मैं लालच में आ जाता, शायद मेरी जुबान पे ताले लग जाते। अब मेरी जुबान को कौन रोकेगा, अब मेरे हाथ को कौन रोकेगा, अब मेरे कदमों को कौन रोकेगा? न मेरे कदम रुकने वाले, न मेरे हाथ रुकने वाले, न मेरी जुबान रुकने वाली। तो फिर इस यूनियन काउंसिल के एक एक तीर और जवान को मेरा ये पैगाम है कि
آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں اور اسمبلی کی سطح تک پہنچ کر یہ آواز انشاءاللہ آپ کو مظفر آباد کے عوانوں سے آئے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. Thank you so much, Shehzad Saab.